بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھتیجے، یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چونکہ مجمع کا قصہ ہوتا ہے، ہر قسم کے مرد و عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے بہت اہتمام سے اس دن اپنی حفاظت رکھنی ضروری ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بد نظری سے یا نامحرم کی آواز کی لذت سے اور اس کے سننے سے یا کسی ناجائز لفظ کے زبان سے نکالنے سے نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اس کو اہتمام سے ذکر کیا گیا۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ یہ چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جاوے اور وہ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لے تو حق تعالی شانہ اس کو کسی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں ہوتا ہے تو تیسرا شخص وہاں شیطان بھی ہوا کرتا ہے۔ اس سفر میں اکثر عورتیں نامحرموں کے ساتھ سفر کرتی ہے اور بسا اوقات محرم کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی عوارض کی وجہ سے مکان میں تنہا ہو جانے کی نوبت آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آ سکے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے ساتھ تنہا مکان میں نہ ٹھہرے اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوہ میں جانے والوں میں لکھ دیا گیا اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ یہاں جہاد جیسی اہم چیز میں جانے والے صحابی کو بیوی کے حج کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی خود اس کو بہکانے کے لیے اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر وقت کمبخت طاق میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے محرم کا ایسی حالت میں رہنا ساتھ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عورت کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور، اگر جانے والا دیور ہو یعنی خاوند کا بھائی تو تنہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی اس سے زیادہ اندیشہ اور خوف ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وقت کا پاس رہنا اس میں خطرات کا زیادہ اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کو فرمایا ہے۔ وہ نامحرموں کی بات سننا یا دیکھنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کی غیبت، چغل خوری وغیرہ سننا یا زبان سے ادا کرنا سب ہی اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی ناجائز چیز، لہو و لعب کو دیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔